بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور آپ کے تمام حاجات کو پورا کرے۔ اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے بعد ویڈیو کو پورا سنیے گا۔ اس ویڈیو کو پورا سننے کے بعد شیئر ضرور کیجیے گا۔ شیئر کرنے کے بعد لائک بھی کریے گا اور کمنٹ بھی۔ ناظرین، آج کا ٹاپک وہ ہم سب مسلمانوں سے ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا درجہ کیا ہوتا ہے یہ صرف وہی بندہ جانتا ہے جس سے جو محبت کرتا ہے۔ اور کبھی ہم نے اس متعلق نہیں سوچا کہ ہم ایک انسان سے اتنی محبت، شدید محبت کرتے ہیں، بے لوث محبت، بغیر کسی غرض کے محبت کرتے ہیں، اور یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بندہ بھی ہم سے محبت کرے۔ اور آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے، یعنی کہ ہم انسان وہ ایک دوسرے انسان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کس بیس پہ کریں اور کس وجہ سے کریں، اور اس محبت کا وہ درجہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سے محبت کا تو سب سے بڑا درجہ ہونا چاہیے نا، انسان تو بعد میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا ٹاپک ہے اللہ سے محبت کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر اس موضوع پر الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں اور بہت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ان سب سے مختلف طریقوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بہت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ان سے یکساں محبت نہیں کرتے، یعنی ایک جیسی محبت نہیں کرتے۔ ہمارے دل میں ہر ایک کی ایک اپنی خاص جگہ ہے، اور وہ ایک خاص جگہ ہم کسی اور کو کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے آج ہم سیکھیں گے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے کون سی جگہ ہونی چاہیے، کون سا مقام ہونا چاہیے، اور اللہ کے لیے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو ان چیزوں کے لیے جو وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے دیتا ہے۔ مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو اور میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں ایک گہرا مفہوم چھپا ہے، اور پتہ ہے وہ گہرا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کے پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس کے لیے جو وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے دیتا ہے۔ اب اس حصے سے آپ کیا سمجھے؟ ہم اس میں سے اکثر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے تب محبت کرنی چاہیے جب وہ ہمیں نوازتا ہے۔ کیسے نوازتا ہے؟ یعنی جب وہ ہمیں وہ چیزیں عطا کرے جو ہم چاہتے ہیں، جب وہ ہماری چاہتوں اور خواہشات کو پورا کرے، اور جب وہ ہماری دعاؤں کو ہماری مرضی کے مطابق قبول کرے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جبکہ اس کا مفہوم اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں۔ نعمت صرف وہ نہیں ہوتی جب اللہ ہمیں وہ دیتا رہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، یہ نعمت صرف وہ نہیں ہوتی جب اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے مطابق قبول کرتا ہے۔ نعمت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھیجتا ہے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے یا پھر خوشی کا، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمیں نفع دیتی ہے یا پھر نقصان۔ نعمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے اور جو ہمیں نہیں دیتا۔ نعمت ہر اس تاخیر کو کہتے ہیں جو اللہ ہمارے لیے ہماری دعاؤں میں کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز خواہ وہ اچھی ہو یا بری اللہ ہماری بہتری کے لیے ہی بھیجتا ہے۔ اس حدیث کے پہلے حصے میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اصل مفہوم یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ جو کچھ ہماری طرف بھیجتا ہے، ہمیں ہر اس چیز کے لیے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ہماری محبت صرف ان نعمتوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خواہشوں اور حسرتوں کے حق میں ہے۔ ہماری اللہ کے لیے محبت کسی چیز کے ملنے یا کسی چیز کے نہ ملنے تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے صرف اس لیے محبت نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے، ہمیں اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اس لیے محبت کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا
پر رازق ہے. جس طرح وہ ہم سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ ہم اسے اس کی محبت کے بدلے میں کیا دیتے ہیں، بلکہ وہ ہم سے ہمارے لیے محبت کرتا ہے. وہ ہم سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کی ہمارے لیے یہ محبت کبھی بھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی محبت بے لوث محبت ہے. محبت ہوتی ہی بے لوث ہے. ہم ہمیشہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ میں اس فلاں انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میرے گھر والوں سے محبت کرو. اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت دو طرح سے کی جاتی ہے، اللہ سے اور اپنے عمل سے. جب آپ اللہ کی خاطر دل سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ اللہ کے ساتھ اس انسان کے قائم مقام کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ایسی محبت کا آغاز آپ انبیاء سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے سے کرتے ہیں. اللہ کے لیے کسی انسان سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے ذریعے آپ تک اللہ نے جو نعمتیں پہنچائی ہیں اور اس انسان کے ذریعے اللہ نے آپ کو اپنے جتنا قریب کیا ہے، آپ ان سب چیزوں کے لیے اس انسان کے شکر گزار ہیں اور آپ اس کی مدد کی قدر کرتے ہیں. اور اس محبت کے لیے آپ کو اس انسان سے ملنا یا اس انسان کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے دیکھے بنا ہی اس کے اتنے بڑے خیر خواہ ہیں. یعنی آپ اسے اس دنیاوی محبت نہیں رکھتے، بلکہ آپ اس انسان سے جو ہے وہ حقیقی محبت رکھتے ہیں. اور حقیقی محبت کا چہروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے ہی ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنا سکھائی. اور آپ ان کے گھرانے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کی، اور انہوں نے بھی ہمارے نبی اور ہمارے رب سے محبت کی حد کر دی. لہٰذا اللہ کے لیے کسی سے بھی محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس انسان سے اس کی اللہ کے لیے محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھو، ہم یہاں نعمتوں کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف محبت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ محبت صرف نعمتوں تک محدود نہیں ہوتی. اور جب ہم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو اس کے پاس ہے یا جو اس نے ہمیں دیا، جو وہ ہمیں دیتا ہے. یعنی کہ بے لوث محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی غرض سے محبت نہیں کرتے. اس کی اگزامپل ہم ایک اور مثال سے لیتے ہیں کہ ہم جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ کچھ دینا ہے یا نہیں دینا، یا ہمیں اس سے کتنا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. ہم صرف اس سے محبت ہی کری جاتے ہیں. اور ہم جب وہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کا سکون، تسلی رہتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ جو انسان ہے، یہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے یا میرے دل کی تسکین کا باعث ہے. ہم اسے یہ نہیں سوچ کے محبت کرتے کہ جو ہے یہ ہمیں کتنا نقصان دے سکتا ہے یا یہ ہمیں کتنا ٹیز کر سکتا ہے. نہیں، ہم صرف اس سے بے لوث محبت کری جاتے ہیں کیونکہ وہ شخص ہمارے لیے دل سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے. تو یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے اس کی نعمتوں کے لیے محبت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے. نہیں، بلکہ اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا کہ جو ہمیں اس طرح محبت کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں وہ کسی غرض کے بغیر محبت کرتا ہے. ہم کتنے گناہ گار ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ پس پشت ڈالتے ہوئے ہم سے پھر بھی اتنی محبت کرتا ہے. لہٰذا اللہ سے محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ سے ان کی نعمتوں کے لیے جو وہ ہمیں دیتا ہے محبت کرنا غلط ہے. انسان سے محبت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ سے محبت کے بھی مختلف درجات ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی درجہ ہے کہ اللہ ہمیں جو دیتا ہے اور جو نہیں دیتا اس کی بنا پر اس سے محبت کی جائے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کے بھی کئی درجے ہیں. ہمیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پہ بہت پیار آتا ہے، اس وقت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بہت محبت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے نواز دیتا ہے. لیکن جب ہمیں وہ اس چیز سے نوازتا نہیں ہے تو ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. ہمیں اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے اور نفع اور نقصان کا سوچے بغیر اس سے محبت کرنی چاہیے. محبت کی اعلیٰ ترین اور خالص ترین شکل یہی ہے کہ ہم بے لوث ہو کر محبت کریں، بغیر کسی
کسی غرض کے۔ ہم اکثر اپنے فیملی ممبرز سے کہتے ہیں ہم آپ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہماری فیملی ہیں۔ ہم اکثر اپنے بہن بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ دوستوں سے بھی اسی طرح کہتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ ہمارے بچے ہیں۔ ہم سب یہی کہتے ہیں اپنے والدین سے، سب سے۔ لیکن پھر بھی ہم اللہ سے کیوں یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں۔ ہمیں اللہ سے محبت کرنے کے لیے وجوہات کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کسی سے یہ سوچ کر محبت کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے، لیکن کسی سے یہ سوچ کر محبت کرنا مشکل ہے کہ اس بارے میں بھی نہ سوچا جائے کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے یا وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرنا محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور جو انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ اللہ اس کے دل کو خود اتنا بھر دیتا ہے کہ دنیا کو اس دل میں رکھنے کی کوئی بھی جگہ نہیں رہتی۔ اللہ سے محبت جو ہے انسان کو آزاد کر دیتی ہے اور دنیا کی فکروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ پھر بس دل میں وہی چاہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے، اور یہی انسان کی فتح ہوتی ہے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے محبت کا آخری درجہ یہی کہ اللہ سے اللہ کے لیے اور اس سے محبت کرنے والے اور وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جائے۔ بے لوث محبت، بغیر کسی بھی غرض کے محبت، یعنی کہ اگر ہم اللہ سے، اس کے بندوں سے اس کی غرض کے لیے محبت کریں تو وہ بھی جو ہے ایک بہت ہی اچھا درجہ ہے۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے کہ اس کی اطاعت جو ہے جب کوئی اس کی کرتا ہے، کوئی بھی بندہ اس کی پیروی کرتا ہے، اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلیں تب تک۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، ان سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس غرض سے محبت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے نفع دے یا نقصان، اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا اور وہ ہمیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ اگر یہ ہمارے وسوسے ہیں تو ہم اپنے وسوسات کو جو ہے کنٹرول کریں اور اللہ سے اس غرض سے محبت کریں کہ وہ ہمیں بغیر کسی غرض کے محبت کرتا ہے تو ہم بھی اسے بغیر کسی غرض کے محبت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اپنی محبت ڈالے اور ہمیں دنیا کی فکروں سے آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جو ہے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تبھی ہم دنیا کی جو فکروں سے، دنیا کی جو ہے آزاداری سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔